بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، اور درود و سلام ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی پاک آل پر۔ ناظرین اکرام، سلام علیکم۔ آپ کا میزبان حسن آصف ایک بار پھر سے آپ کے سامنے موجود ہوں اپنے خاص پروگرام دی کانسیپٹ آف ورشپ ان اسلام، یعنی اسلام میں عبادت کا تصور۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، یہ ہمارے جو خاص کر ایپیسوڈز ہیں وہ عبادت کے ہی سلسلے سے ہیں، اور اس ایپیسوڈ میں جو ہم بات کریں گے وہ حج کے حوالے سے، حج کے سلسلے سے کریں گے۔ لیکن میں یہیں پر اس پروگرام کی شروعات کرنے سے پہلے ایک آیت کوٹ کرنا چاہوں گا۔ آیت نمبر 128 ہے سورہ البقرہ کی، اور اے ہمارے پالنے والے، تو ہمیں اپنا فرما بردار بندہ بنا، ہماری اولاد سے ایک گروہ پیدا کر جو تیرا فرما بردار ہو، اور ہم کو ہمارے حج کی جگہ دکھا دے، اور ہماری توبہ قبول کر، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ ناظرین، یہ آیت کوٹ کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہمارا جو یہ آیت ہے، قرآن کی آیت، اس میں حج کے ہی حوالے سے یہ بات کی گئی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں ہمارے اور آپ کے خصوصی مہمان ڈاکٹر رضا عباس صاحب کا، جو اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، جو ہمارا سوال ہے، خاص کر جو آیت بھی ہے وہ بھی حج کے ہی حوالے سے تھی کہ حج کا فلسفہ کیا ہے، اس پر روشنی ڈالیے۔ ساتھ ہی ساتھ کہ حج کے جو ظاہری احکام ہمیں نظر آتے ہیں، کیا اسے ہی حج کہتے ہیں یا پھر کوئی بہت بھاری مقصد چھپا ہوا ہے؟ بے شک، جیسا کہ ہمارے اس پروگرام جو سیریز آف پروگرام ہے، اس میں جس طرح سے یہ گفتگو جاری ہے، اس میں اس کا اگلا پڑاؤ حج ہے، اور اس سلسلے میں بھی ہم یہ کہیں گے کہ بے شک حج ایک بہت ہی معنی خیز عبادت ہے، جس کی عبادات میں، جس کے مراسم اور مناسک حج میں زبردست جو ہے وہ روحانی پہلو چھپے ہوئے ہیں، جن تک رسائی حاصل کرنا اصل میں ایک حاجی کا فرض ہونا چاہیے۔ بے شک۔ تو میرے دوستو، جیسا کہ قرآن میں حج کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کا حق یہ ہے مسلمانوں کے اوپر، بندوں کے اوپر، کہ وہ اس کے گھر کا حج کریں۔ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس کے پاس استطاعت ہو۔ اب وہ فقہی مسائل ہے کہ استطاعت کے معنی دولت ہے، استطاعت کے معنی صحت ہے، استطاعت کے معنی راستوں کا پرامن ہونا ہے۔ بات آتی ہے کہ حج ایک زبردست عبادت ہے، اور اس سے پہلے میں ظاہر ہے کہ مذاہب، تمام مذاہب کا ایک جائزہ لیتا ہوں کہ ہر مذہب میں ایک ریلیجس پلگریمیج کا تصور پایا جاتا ہے۔ بے شک، ہے نا، ایک ریلیجس جرنی، ایک جرنی۔ وہ جرنی کیا ہے؟ ہر مذاہب میں دیکھیے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مذاہب کے اندر بہت سی مماثلت پائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت سی جو ہے وہ اختلافات پائے جاتے ہیں، لیکن بہت سی مماثلت پائی جاتی ہے۔ اس میں سے ایک ہے ریلیجس جرنی۔ کون سا مذہب ہے کہ جو ایک ایسی جرنی کی طرف آپ کو توجہ نہیں دلانا چاہتا، ایک ایسے تیرتھ یاترا کی طرف توجہ نہیں دلانا چاہتا کہ جو ایک جگہ سے کسی اسپریچول مقصد کے لیے کی جائے، ہے نا؟ تو یہ جرنی کیا ہے؟ یہ جرنی دو ہے۔ ایک تو وہ جرنی ہے کہ جو آپ جو راستہ طے کرتے ہیں، ایک آپ کے اندر ایک جرنی ہے، کہاں سے کہاں تک؟ مٹیریلزم سے اسپریچولزم کی طرف، دنیا سے آخرت کی طرف، بہت اچھی بات، دنیا سے اللہ کی طرف، یہ ایک جرنی ہے۔ تو اس کے ساتھ یہ جرنی بھی لگائی گئی تاکہ اس جرنی کے ایک ایک قدم پہ آپ کو یہ احساس ہوتا رہے کہ یہ جرنی ہماری وہ نہیں۔ دیکھیے اب کیا ہے، وقتی طور پہ یہ دین جو اسلام ہے وہ کیا ہے؟ اعتدال کا مذہب ہے۔ آپ کو مکمل طور پہ چھوڑنے کو تو نہیں کہا گیا، لیکن وقتی طور پہ ایک بندہ اپنے بیوی، بچے، ماں باپ، اہل و عیال، دولت، جائیداد، بزنس، نوکری، سب کو پیچھے چھوڑ کر کے چل دیا اللہ کی طرف، سب کچھ چھوڑ کر۔ اب اسے پیچھے مڑ کے 1 مہینے تک یا 2 مہینے تک نہیں دیکھنا، 40 دن نہیں دیکھنا ہے، اور وہ جا رہا ہے۔ تو اب کیا ہے، یہ ایک طرح کا اس کا سفر ہے دنیا سے دین کی طرف۔ ٹیمپریری ہے، کہا ہے ٹھیک ہے تم واپس آ جاؤ گے، پھر سے تمہیں تمہارے بیوی بچے مل جائیں گے، پھر سے تمہارے ماں باپ مل جائیں گے، پھر سے تمہارا مال مل جائے گا، لیکن ابھی تم یکسو ہو کر کے۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے روایات میں، جس طرف اللہ کی راہ میں نکلو تو اب یہ نہیں کہ پل پل پہ تم یہی پریشان ہو رہے ہو کہ صاحب میری بیوی بچوں کا کیا ہو رہا ہو، ان کا اللہ محافظ ہے۔ اب وہ بندہ چلا، تو جب چلا تو یہ اس کے اندر یہ ایک ہجرت ہے، یہ ایک سفر ہے، اور یہ سفر صرف باہری سفر نہ ہو، یہ صرف
پلین کا سفر نہ ہو, اس سے یہ اس کی روح کا سفر ہو کہ وہ جو ہے وہ روح کو ہلا دینے والا سفر ہو کہ بھئی پہلے سمندر کے تھپیڑے ہوا کرتے تھے, آج جو ہے وہ یوں سوئفٹ انداز میں آپ پلین سے جو ہے وہ بمبئی سے جدہ اتر گئے, دلی سے جدہ اتر گئے اور وہاں پر آپ نے صاحب احرام باندھ لیا. نہیں, یہ آپ کے روح کا بھی سفر ہے. اور اس کا پہلا پڑاؤ کیا ہے کہ جیسے کہا گیا ہے کہ ایک مسلمان بھی خانہ کعبہ اور مکے کے حدود میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ احرام نہ باندھ لے. احرام باندھے بغیر ہم اور آپ بھی مکے کے حدود میں داخل نہیں ہو سکتے. مسلمان مکے میں نہیں داخل ہو سکتا جب تک کہ وہ احرام نہ باندھ لے. احرام باندھتے ہی آپ کی ایک فزیکل ٹریننگ شروع ہو گئی. وہ لوگ کہ جو ململ کے کپڑوں سے باہر قدم نہیں نکالتے تھے, قالین سے نیچے جو ہے قدم نہیں نکالتے تھے اور بہت دولت مند ہے, لیکن آج اللہ کی بارگاہ میں خدا کی قسم کیا منظر ہے کہ ایک لباس اوڑھ کے اور ایک لباس باندھ کر کے, اور بالکل ایک ایسا لباس جو تقریباً کفن سے مشابہ ہے. یہ احرام ہے وہ کفن سے مشابہ ہے. اور جب اس کو پہن رہے ہیں, دیکھیے کہیں پر آپ جو ہے وہ قیام کی حالت میں کہتے ہیں قربتاً اللہ, کہیں پر آپ سحری کھانے کے وقت کہتے ہیں قربتاً اللہ, کہیں پر آپ مال نکالتے وقت کہتے ہیں قربتاً اللہ. اس وقت اس لباس کو پہنتے وقت کہتے ہیں احرام باندھتا ہوں میں حج کا یا عمرے کا قربتاً اللہ. یعنی یہ کپڑا پہننا آپ کا اللہ کی قربت کے لیے, اللہ کے لیے, یہ عبادت اس کے لیے. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد اس سے آپ کو کیا کیا ملنے جا رہا ہے؟ پہلے تو سادگی ملنے جا رہی ہے. پھر اللہ, وہ جو بات میں نے کہی تھی, اللہ چاہتا ہے کہ عبادتوں کے ذریعے کم سے کم ہمارا بندہ ہارڈ شپ کا عادی ہو جائے. اب ایک زبردست ہارڈ شپ کا پروگرام آپ کا انتظار کر رہا ہے. جیسے ہی آپ نے احرام باندھ لیا, احرام باندھتے ہی تقریباً 25-30 چیزیں ہیں جو آپ کے اوپر حرام ہو جاتی ہیں. کہ آپ خوشبو نہیں سونگھ سکتے, خوشبو لگا نہیں سکتے, آپ بالوں میں تیل نہیں لگا سکتے, آپ جو ہے نکاح نہیں کر سکتے, آپ ازدواجی رشتے قائم نہیں کر سکتے, آپ شکار نہیں کر سکتے, شکار کا پتہ نہیں بتا سکتے, آپ اپنے جسم کا بال نہیں توڑ سکتے, آپ جو ہے وہ حرم کی گھاس نہیں توڑ سکتے, آپ حرم کا ایک پتا نہیں توڑ سکتے. اور یہ تمام پابندیاں اس وقت تک ہے جب تک کہ احرام آپ کے جسم کے اوپر ہے. بے شک. اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کے اوپر حرام ہو جاتی ہیں, اسی لیے اس کو احرام کہا جاتا ہے, حرام ہو جاتی ہیں. اور اس کے بعد, ان کے بعد چاہے وہ عمرے کا ہے اور حج کا احرام ہو, تو یہ چیزیں آپ کے اوپر حرام ہو جاتی ہیں. کتنی چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. اور یہاں تک کہ یہ بھی ہے کہ اگر کہیں سے کوئی شدید بدبو آ رہی ہو تو آپ اپنی ناک نہیں بند کر سکتے. دیکھیے پوری ٹریننگ آپ کو دی جا رہی ہے کہ آپ ہارڈ شپ میں کیسے رہیں, پوری ٹریننگ آپ کو دی جا رہی ہے. اور یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جس میں آپ کی لغزش ہوئی اور کفارہ آپ کے اوپر آیا ہے نا, تو آپ اپنے جسم کا بال نہیں توڑ سکتے. یہاں تک کہ کوئی مچھر آپ کو کاٹ رہا ہو, جوں آپ کے جسم کو نہیں, بالکل نہیں, نہ نکال سکتے ہیں نہ مار سکتے ہیں. غور فرمایا آپ نے. اس انداز میں آپ اپنے سر پہ کوئی, جو سر پہ آپ تاج, جن سروں پہ تاج رہا کرتے تھے, جن سروں پہ کیپ رہا کرتی تھی, جن سروں پہ پگڑی رہا کرتی, جن سروں پہ امامے رہا کرتے تھے, سر برہنا, کوئی آپ اپنے سر پہ کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ تمام چیزیں ہیں. یہ میں اجمالی بتا رہا ہوں, ایسے فقہی طور پہ پورا لیسن ہے اس کے حساب سے نہیں. میں ایک یہی وہ ایک ایسی جگہ ہے جو کہیں بڑا چھوٹا کوئی نہیں ہے. پتہ نہیں ہے کہ بغل میں بیٹھا ہوا آدمی کسی اسٹیٹ کا ہیڈ ہے, کسی ملک کا بادشاہ ہے, لیکن اسی طرح سے کیونکہ اللہ کے بارگاہ میں سب خداوند عالم اپنے بندوں کے درمیان ایک مساوات دیکھنا چاہتا ہے, وہ وہاں آ گئی. اور اس کے بعد حج ایک ایسی میننگ فل عبادتوں کا مرکز ہے کہ جہاں پر سب سے پہلے تو سخت جسمانی تکلیفیں برداشت کرنی ہوتی ہیں, کیونکہ حج کی عبادتیں آسان تو نہیں ہیں. طواف آسان نہیں ہے, صفا و مروہ کے بیچ صحیح کرنا بہت آسان نہیں. ہر آدمی کے لیے جس کے پاس صحت ہو, جس کے پاس تمام چیزیں اور جذبہ ہو, وہی کر سکتا ہے. پھر اس کے بعد میدان عرفات میں قیام ہے, پھر اس کے بعد جو ہے میدان منی میں حلق ہے, یعنی جس زیبائش اور زینت کو آپ بہت اپنے بالوں کو آپ بہت بڑی زینت تصور کرتے تھے, اللہ کی راہ میں آپ اسے بالکل مونڈ دیجئے, شیو کر دیجئے, ہیڈ کو شیو کرنا. کچھ لوگ تو پورا اثر نہیں منڈواتے. نہیں, اس میں آپ نے جو بات کہی ہے تو میں مسئلہ فقہ آپ کے سامنے, مسئلہ شریعت آپ کے سامنے پیش کر دینا چاہتا ہوں کہ جس کا پہلا حج ہے, اس کے اوپر پورا سر کو شیو کرنا لازم ہے, واجب ہے. ہاں, جب وہ دوسرا حج کرنے آیا ہے
تو پھر اب یہ واجب حج تو اس کا ادا ہو چکا ہے، تو اس کا تھوڑے سے بال کٹوا لینا ہی کافی ہوگا۔ لیکن پہلا حج مرد کا، یہاں پہ یہ بھی بات سر منڈوانا ہے، مرد کو سر منڈوانا ضروری ہے پہلے حج پر، جو وہ حج واجب ادا کر رہا ہے۔ اچھا، عورت کے لیے قدرت نے یہ ریلیکس دیا ہے کہ وہ اپنے بالوں کا کچھ حصہ کٹوا سکتے ہیں، کوئی ایک لٹ کٹوا سکتے ہیں، تھوڑا سا حصہ بالوں کٹوا سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے سر کا موننا واجب نہیں ہے۔ لیکن مرد کا اپنا جو پہلا واجب حج وہ ادا کر رہا ہے، اس میں اس کو سر کو موننا واجب ہے۔ تو یہ تو میں نے آپ کو مسئلہ شرعی بیان کیا۔ اب وہ میننگ فل باتیں کہ جو اس میں ہیں کہ طواف کیا ہے، طواف کیا ہے، ایک بیت کا طواف، آپ ایک گھر کا طواف کر رہے ہیں، تو کیا مطلب ہے؟ کیا یہ اینٹ پتھر اور سیمنٹ کا آپ طواف کر رہے ہیں؟ نہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کے الفاظ میں کہ جہاں پر آپ نے فرمایا تھا، آپ نے ایک جو ہے وہ چاہنے والے سے پوچھا تھا کہ یہ بتاؤ جس وقت تم طواف کر رہے تھے تمہارے دل و دماغ میں یہ تھا کہ اسی طرح سے ذات باری تعالیٰ ہماری زندگی کا محور ہے اور ہماری زندگی اس کے گرد طواف کرتی، کیا یہ جذبہ تمہارے اندر پیدا ہوا تھا؟ تو اس نے یہ کہہ دیا کہ مولا طواف کرتے وقت یہ بات تو نہیں پیدا ہوئی تھی۔ پھر آپ نے یہ پوچھا تھا کہ یہ بتاؤ کہ جس وقت تم شیطان کو کنکری مار رہے تھے تو تمہارے نفس میں جو شیطان چھپے بیٹھے ان کو بھی کچھ کنکریاں ماری تھی کہ ان پہ کچھ لعنت ملامت کی تھی؟ تو مولانا وہ تو میں بھول ہی گیا۔ وہ امام پوچھتے گئے اور وہ بتاتا گیا، یہاں تک کہ امام نے فرمایا افسوس تمہارا سفر حج تو ہو گیا مگر روح حج ادا نہیں۔ کیا بات ہے نا؟ تو قربانی آپ بتائیے کہ یہ تو بڑی تعجب کی بات ہوگی کہ ہم یہ کہہ دیں کہ بس مناسک حج آنکھ بند کر کے ادا کر لو۔ قربانی یہ سر کا موننا کیا ہے؟ خداوند عالم کو یہ اچھا لگ رہا ہے کہ آپ اپنے سر کو مون دیں؟ نہیں، اس کے پیچھے جذبہ یہ ہے کہ جس طرح ہم اپنی زینت کو آپ کے سامنے قربان کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے قربان کر رہے ہیں، جس دن ضرورت پڑے گی تو ہم اپنی جان مال سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیں، ہے نا؟ ایک جانور کو ہم نے ذبح کیا، جانور کا ذبح کرنا کیا جانور کا تڑپنا اور جانور کا خون، اور وہ قرآن کیا کہتا ہے کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہارا گوشت اور خون اللہ تک پہنچتا ہے؟ اللہ تک صرف تمہارا خلوص پہنچتا ہے۔ تو یہ جانور کی قربانی کیا ہے؟ مال کی قربانی ہے کہ جس طرح سے ہم ایک جانور ذبح کر رہے ہیں، جس دن کوئی موقع پڑے گا تو ہم اپنا مال بھی اسی طرح بے دریغ قربان کر دیں گے، اپنی بھی قربانی دینے کے لیے بالکل اپنے آپ کو قربان کریں گے۔ بے شک بے شک۔ اور دیکھیے وہ قربانی جو امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں ادا کی، اس جذبہ قربانی کی معراج ہے کہ امام حسین نے حج چھوڑا تھا، بے شک بے شک، حج چھوڑا تھا۔ کیوں چھوڑا تھا؟ اسپرٹ، یہی اسپرٹ آف عبادت کہ امام حسین جان رہے تھے کہ اس وقت حج کو چھوڑنا اور وہ دین کو بچا لینا وہ زیادہ بڑی عبادت ہے۔ جو فہم حج امام حسین، آپ کیا سمجھتے ہیں ہم اور آپ امام حسین کو حج کی اہمیت کا اندازہ لگوائیں گے؟ جنہوں نے نہ جانے کتنے حج پاپے ادا کیے تھے، اپنے پیروں پہ چل کے کیے تھے، لیکن وہ آخری حج جس پہ آپ نے جو ہے وہ مکہ چھوڑا ہے، وہ ایک دن پہلے 9 ذی الحجہ کو آپ نے مکہ چھوڑ دیا، تو 9 ذی الحجہ کو جو مکہ چھوڑا ہے وہ یہ وہی مکہ چھوڑ سکتا ہے جو صرف حج سے واقف نہیں ہے، روح حج سے بھی واقف ہے، اور اس کو پتا ہے کہ آج دین کی حفاظت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم حج کو ترک کر دیں۔ یہ وہی ہے کہ جس کے باپ نے جو ہے وہ شب ہجرت اپنی نمازوں کو ترک کر کے بستر رسول پر سونا گوارا کیا تھا، کیونکہ وہ عبادت سے بھی واقف تھا اور روح عبادت سے بھی واقف۔ بہت اچھی بات۔ تو یہ حج کی تمام جو ہے باریک باریک باتیں ہیں کہ جہاں ٹریننگ ہے اور سخت ٹریننگ ہے، چھوٹی موٹی ٹریننگ، یہ سخت ٹریننگ کیوں ہے؟ تاکہ بندہ سختیاں اٹھانے کے لائق ہو جائے۔ اور چلیے ٹھیک ہے، اب بہت مالدار ہیں، آپ نے ایسی سختیاں پہلے کبھی نہیں اٹھائی تھیں، لیکن پہلی بار اٹھاؤ تاکہ تمہیں سختیاں اٹھانے کی عادت لگ جائے۔ اللہ کو پسند ہے کہ میرا بندہ جو ہے وہ سختیوں کا بھی عادی رہے۔ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تم سختیوں میں رہو، لیکن سختیوں کے عادی بھی رہو، اور یہ بھی سمجھو کہ سختیوں کے بعد کیا جو ہے، جو لوگ سختیوں میں ہوتے ہیں ان کی کیا حالت ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آخری بات جو سب سے اہم ہے کہ ایک عظیم اجتماع پوری دنیا کے مسلمانوں، سب ایک جگہ جمع ہیں، حالات کو جانو، معاملات کو جانو، معاشیات کو جانو، اقتصاد کو جانو، سماجیات کو جانو، سیاسیات کو جانو، بھائی کو پہچانے، بھائی کو پہچانے، صرف بھائی کو نہ پہچانے بلکہ ان سے روابط پیدا کرو، اقتصادی معاملات کو حل کرو اپنے۔ تمہارا کوئی افریقی بھائی ملا وہاں پر، اس نے یہ بتایا کہ افریقہ میں اس مال کی بڑی ضرورت ہے، آپ نے کہا ہمارے پاس یہ مال پایا جاتا ہے، آپ نے دیکھا کہ یہ حج جو ہے وہ تمہارے معاشی ترقی کا وسیلہ بن گیا۔ یہ بہت اچھی بات آپ نے، تو یہ اتنی میننگ فل باتیں چھپی ہوئی ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ نہ جانے کتنی باتیں کی جا سکتی ہیں، اور ایپیسوڈ اس کے پہ کیے جا سکتے، بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں حج کی معنویت کے اوپر، حج کی روحانیت کے اوپر، جس کے ایک ایک قدم میں روحانیت چھپی ہوئی ہے۔
ڈاکٹر صاحب ہماری کمیونٹی کی طرف اگر غور و فکر کیا جائے، دیکھا جائے کہ بھائی جو زیارت ہے وہ یقیناً ایک عظیم عبادت ہے اور لوگ ہر سال اس کو انجام بھی دے رہے ہیں، مسلسل زیارت پر جا رہے ہیں، ایک کے بعد ایک نیا ٹور بن رہا ہے خاص کر سید الشہداء کی زیارت کے لیے۔ لیکن ہم یہ چاہیں گے خاص کر یہ ہمیں بتائیں کہ عبادت کا فلسفہ کیا ہے؟ بنا مقصد اگر ہم کسی بھی عبادت کو کرتے ہیں تو اس کا ہمیں ریوارڈ کہہ لیں، انعام کہہ لیں، یا جو ہم کو اللہ کی طرف سے جو ملنا ہے، جو ثواب ملنا ہے، وہ کیا ہے؟ جی بالکل، ابھی تک جو جس دھارے کے اوپر ہماری گفتگو جا رہی ہے تو جو سامعین اور ناظرین ہیں ان کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اس میں بہت زیادہ اب کھلے لفظوں میں کہنے کی ضرورت نہیں، اور یہ ایسا حساس ٹاپک ہے کہ آپ اس میں زیادہ بول بھی نہیں سکتے، لیکن چونکہ یہ پروگرام ہے اور ذمہ داری ہے، کسی بھی انسان کی یہ ذمہ داری ہے جو چیزوں کو سمجھتا ہو کہ وہ بیان کرے کہ دیکھیے جب حج کا ایک تصور ہے اور حج کا ایک فلسفہ ہے تو زیارت کا بھی ایک فلسفہ ہے، بے شک، اور یہ جو ہے آپ سمجھ سکتے ہوں گے کہ اگر کوئی امام حسین کی زیارت پر جائے اور زیارت سے امام حسین کی سیرت لے کے نہ آئے، جذبہ قربانی لے کے نہ آئے، اپنے اندر تبدیلی لے کے نہ آئے، تو اس کے لیے تو یہ ٹریول ہوگا۔ میرے دوستو اس میں کوئی شک نہیں، ہر شیعہ ہر امام حسین سے محبت، شیعہ کہنے کی ضرورت نہیں، ہر امام حسین سے محبت کرنے والے انسان کی، چاہے وہ انسان کسی بھی فرقے سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو، کسی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو، وہ اس کے دل میں اگر وہ امام حسین سے محبت رکھتا ہے تو وہ سمجھے گا، اس کے دل میں ایک تمنا پیدا ہوگی کہ میں مولا کی قبر کی زیارت کروں، بے شک، لیکن مولا کی قبر کی زیارت یعنی کیا؟ اس زری اور وہاں کی صرف چیزوں کی زیارت، یا یعنی اس عمارت کی زیارت، یا ان شیشوں کی زیارت، یا امام حسین کے آئیڈیلز کو اپنانے کی چاہت، یہ مین بات ہے۔ تو ہم اس مٹی، وہ مٹی خاک کے شفا ہے، کیوں؟ شہیدوں کا خون جذب ہو گیا، تو اگر اس مٹی کو اپنے ہاتھ میں لیں اور جذبہ شہادت اور جذبہ ابدیت ہمارے اندر اور جذبہ قربانی نہ پیدا ہو، تو آپ بتائیے کہ کیا اس مٹی کی توہین نہیں ہے؟ یہ اس مٹی میں کس کا خون جذب ہے؟ امام حسین اور ان کے پاک ساتھیوں کا خون جذب ہے۔ اب دیکھیے میرے دوستو، ایک بار جائیے، دو بار جائیے اور اپنے گناہوں کو بخشوانے کی کوشش کیجئے، وہاں پر جا کے لذیذ غذاؤں کے چکر میں نہ پڑیے، وہاں جا کر کے جو ہے وہ فوٹو کھچوانے کے چکر میں نہ پڑیے، للہ اتنے فوٹو مت کھیچیے کہ دنیا کو یہ لگے کہ یہ فوٹو کھینچنے کے لیے گئے ہیں، یا یہ کہ امام حسین کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے گئے ہیں۔ وہاں پہ آپ اشک فشانی کریے، آپ روئیے، آپ گریہ کیجئے، اپنے اندر وہ تبدیلی لانے کی کوشش کیجئے جو امام حسین جو ہے وہ لانا چاہتے تھے، وہ کریے۔ حضرت عباس کے روضے پہ جائیے، یہ کریے۔ اچھا، اور یہ کہ ہر سال وہی والی بات ہے کہ جب کثرت ہو جاتی ہے تو اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ ایک ایسے آدمی سے، میں آپ سے کہتا ہوں کہ کسی انسان نے عمر بھر تمنا کی اور جب آخر میں وہ روضہ امام حسین پہ پہنچا تو اس کے دل میں کیا حالت ہوگی، اس کے دل کی کیا حالت ہوگی۔ اور ایک صاحب ہیں جو صرف پیسے کے بل پہ ہر سال جا رہے ہیں، جو 10ویں بار گئے ہیں، اب وہ گئے، ان کے لیے تو ایک روٹین ہے کہ وہ ہر سال پہنچ گئے، لیکن ہاں تبدیلی آنا ضروری ہے۔ اگر تبدیلی نہ آ سکی، وہ تبدیلی نہ آ سکی جو قبر امام حسین کی زیارت کے بعد آنا چاہیے، جس کی علامتیں بتائی گئی ہیں احادیث میں، روایت میں، اگر یہ نہیں ہو گئی ہے تو یہ سمجھیے کہ یہ آپ کا ٹریول ہے، یہ وہ اس طرح سے یہ زیارت آپ کی ادا نہیں ہوئی جیسی ہونا چاہیے۔ بہت اچھی بات ڈاکٹر صاحب آپ نے سچ کہی، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ہم کو اسی طریقے سے زیارتیں بھی کریں، جس طریقے سے ہم حج کر رہے ہیں، جس طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں، اسی طریقے سے زیارتیں بھی وہی ایک عبادت ہے، اور ہمیں اسی طریقے سے عبادتوں کو انجام دینا ہے۔ جاتے جاتے قرآن مجید کی ایک آیت بیان کرتا جاؤں، جس طریقے سے آیت نمبر سورہ البقرہ کی 129 میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اور انہی میں سے ایک رسول بھیج جو تیری آسمانی کتابوں کی آیتیں پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سنائے، جس سے ان کے نفسوں میں تبدیلی آئے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ وہ جو بندے اس دنیا میں ہیں وہ اللہ کی بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ فی الحال ناظرین، ہمیں عبادت کو اسی طریقے سے کرنا ہے، یعنی اللہ کے رنگ میں رنگنا ہے، اور ان عبادتوں کو انجام دینا ہے جن عبادتوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو قرآن مجید میں بتایا۔ فی الحال ہمیں اور ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیں، اور دعا میں یاد رکھیں۔ دیکھتے رہیں چینل ون، پیغام انسانیت۔ شکریہ، خدا حافظ۔